أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ذکر الانبیاء والمرسلین عبادہ وذکر الصالحین کفارہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نکر القمر لا يمکن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیری جسم منور کی تابشیں اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے وصف تو عیب ترائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے تخت ہے ان کا تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا تخت ہے ان کا تاج ہے ان کا دونوں جہاں میں راج ہے ان کا جنوں ملک ہے ان کے سپاہی رب کی خدائی میں ہے ان کی شاہی شاہ و گدا ہے ان کے سلامی سب کو فخر ہے ان کی غلامی اونچے اونچے جہاں جھکتے ہیں سارے انہی کا منہ تکتے ہیں اونچے اونچے جہاں جھکتے ہیں سارے انہی کا منہ تکتے ہیں کعبے کی زینت انہی کے دم سے طیبہ کی رونق ان کے قدم سے کعبہ ہی کیا ہے سارے جہان میں دھوم ہے ان کی کون و مکان میں 12ویں کی جب رات آتی ہے تو ماشاءاللہ 11ویں کی رات بھی آنے والی ہے 12ویں کی جب رات آتی ہے ہر طرف خوشیوں کی بہار آتی ہے 12ویں کی جب رات آتی ہے ہر طرف خوشیوں کی بہار آتی ہے شمس و قمر بحر و شجر خلق خدا سے مبارکباد آتی ہے پکارے جاؤ تم ان کو حسین آج بھی سلام دیے امت کی صدا آتی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا یہ نظریہ ہے لوگ کہتے ہیں نبی مر کی مٹی ہو گیا ہے میں نے کہا جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ نبی مر گیا ہوگا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے امام قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کسی کو نظر نہیں آتا وہ آنکھوں کا علاج کرے ہمیں تو آقا اپنی محفلوں میں محسوس ہوتے ہیں آج بھی کائنات میں جو رونقیں ہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے بہت بڑا شعر پڑھ رہے تھے اس کے اندر بھی اس چیز کا ذکر تھا میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح
عالم ارواح کے اندر میرے رب نے روحوں کو جمع کیا، ان سے پوچھا الستو بربکم، روح بتاؤ تو صحیح کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روح سے سوال ہوا الستو بربکم، روح بتاؤ تو صحیح کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہاں پر عصمت اللہ شاہ صاحب اللہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، بڑی پیاری بات شاہ فرماتے لوگوں ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہمارا خدا کون ہے، ہم تو نہیں جانتے تھے کہ جب عالم ارواح میں رب کی طرف سے اعلان ہوا الستو بربکم، روح بتاؤ کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں ہمیں نہیں پتا تھا، عالم ارواح میں سب سے پہلے مصطفیٰ نے فرمایا مولا کیوں نہیں؟ وہاں پر مصطفیٰ نے جب کہا تو پھر ہم نے بھی کہا قالوا بلا، مولا کیوں نہیں؟ تو ہی تو عالم ارواح میں تھے مصطفیٰ کی کرم نوازیاں، دنیا میں آئے مصطفیٰ کی کرم نوازیاں، اور میرے آقا جب اس دنیا میں جب جلوہ گری ہوئی، علماء نے لکھا ہے تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، سیرت کی کتابیں پڑھی پڑھی ہیں، میرے مصطفیٰ کے جو پہلے کلمات تھے وہ یہی تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی۔ تو پھر وہ لمحات صحابی رسول فرماتے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آقا کریم لحد میں عقب کو اتارا گیا، صحابی فرماتے میں نے دیکھا مصطفیٰ کے ہونٹ ہل رہے تھے، آقا کریم کے ہونٹ ہل رہے تھے، ابھی ہی بات ہو رہی تھی کہ ہونٹ ہلیں گے انشاءاللہ امت جنت میں ہوگی، ہونٹ ہل رہے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے کام قریب کیا، اب آقا آئے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، فرماتے ہیں میں نے قبر میں اترا، اپنا کان مصطفیٰ کے لبوں کے قریب کیا، آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہی بات شاعر نے کہی پکارے جاؤ تم ان کو سید، آج بھی سلامتی امت کی صدا آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آقا کریم کا صحیح پردہ فرمایا، فرماتے 3 دن بعد ایک عرابی شخص، عرابی عربی میں کہتے ہیں دیہاتی کو، ایک دیہات کرانے والا شخص، کیونکہ دیہاتوں کا الگ ہی انداز ہوتا ہے محبت کا، ان کا عشق الگ ہی ہوتا ہے، بعضوں کا جو پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں نا پھر وہ تول تول کے پیار کرتے ہیں، لیکن سچا پیار، حقیقی پیار آپ کو آج بھی دیہاتوں سے ملے گا۔ وہ دیہاتی بندہ عرابی حضرت علی فرماتے ہیں قبر کے پاس آیا، قبر پر ہاتھ رکھتا ہے، عرض کرتا ہے سونیا آپ نے ہمیں یہ رب کا فرمان سنایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو پھر مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ۔ یہ قرآن کی ایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، میرے رب نے جو حکم دیا فرمایا محبوب اپنے غلاموں میں یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگوں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یا اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا جاؤ، لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں سنتا، اللہ سنتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ ہاتھ اٹھا دے فَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا یا رسول اللہ آپ نے یہ رب کا فرمان سنایا ہے، سنیا میں نے بھی اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، اپنی جان پہ ظلم کر لیے، کرم ہو جائے، میں نے گناہ کر ڈالے ہیں مجھ پر بھی کرم ہو جائے، سنا میں بھی آگے ہوں، آپ نے رب کا فرمان سنایا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب وہ عرابی شخص
आवाज करता है, कब्र से आवाज आती है, कद गुफिर लका, गुलाम जाते ही बख्श कर। पुकारे जाओ तुम उनको सैद, आज भी आज सलामती उम्मत की सदा थी। आप भी पुकार के देखे तो सही, वो नबी ही क्या है जिसको उम्मती की खबर ना हो। दिल से पुकार के तो देखे, दिल से जरा सदा लगा के तो देखे। मेरे आका फरमाते हैं अस्माउ सलाता अहले मोहब्बत वारिफ हो। मैं जो मोहब्बत सा दुरूद पढ़ता है, आका फरमाते हैं मैं खुद सुनता हूँ, सुनता भी हूँ। वो आशिक जहाँ कहीं बैठा हो, सुभान अल्लाह, चाहे मदीने में बैठा हो, चाहे समंद वाले में बैठा हो, जहाँ कहीं भी हो, आका फरमाते हैं मैं सुनता भी हूँ, आशिक को पहचानता भी हूँ। इसी मोहब्बत फातिह से अल्लाहुम्मा सल्ली अला पिछले किसी महफिल में बैठा माशाअल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मैं वैसे शहरों की महफिल भी, लेकिन देहातों में जब भी किसी महफिल में गया हूं ना, यकीन मान उसका अपना ही मजा होता है। सुभान अल्लाह। हालांकि कितने आप में से वो सारा दिन में पानी लगाया होगा, कभी क्या बिल्कुल थके हुए, लेकिन यहाँ जो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सभाएं आती हैं ना, और कुछ लोग कहते हैं ये कैसे दीवाने सुभान अल्लाह भी ऐसे भी कह सकते हैं। मैंने कहा ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन हज़रत अली फरमाते लोगों अल्लाह का जिक्र ऐसे करो, ऐसे करो कि लोग तुम्हें दीवाना कहने लगे। अल्लाह का जिक्र करना, लोग गाने गाते हैं और पति क्या कुछ करते हैं, नाचते हैं, गाने गाए के कुछ शर्म नहीं करते जब अल्लाह का नाम लेना हो। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, इमाम लिखा तफसीर कर दिया, हदीस बिल्कुल लिखी हुई है। तो मैं क़यामत वाले दिन शख्स को ना फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे, मेरा रब फरमाएगा फरिश्तों इसको इधर ही रोक दो। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के गुनहगार है, ज़िहाकार है, बदकिरदार है। मेरा रब फरमाएगा ये सब कुछ है, लेकिन इसके अमालनामे में भी नेकी मौजूद है। सुभान अल्लाह। कौन सी नेकी? सुनेंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है सुभान अल्लाह करके आप सोएंगे। इधर नहीं सोना, बिस्तर पे लेटने तो सुभान अल्लाह करते हैं। मेरा रब फरमाएगा फरिश्ते इधर सोया हुआ था, सोई हालत में फरमाया इसने करवट बदली। सोई हालत में इसने करवट बदली। फरिश्तों करवट बदलते हुए इसकी ज़बान से मेरा नाम फरिश्तों में ऐसे गुनाहों को नहीं जो एक बार इसकी ज़बान से मेरा नाम निकल है, मैं सारे जो सो के अल्लाह का जिक्र करे सुभान अल्लाह, और जो आशिक जागती हालत में सुभान अल्लाह कहेंगे, उनको क्या मिलेगा? सुभान अल्लाह। आपके सामने कुरान मजीद की क्या तिलावत की है। रब का फरमान है, फरमाया कि हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। फरमाया कि वही अव्वल है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है, और वही हर चीज का इल्म रखने वाला है। ये 5 सिफात हैं, अल्लाह ताला की सिफात बयान हुई है। फरमाया कि अल्लाह अव्वल है। ये 5 सिफात याद कर उठना इंशाअल्लाह। अल्लाह अव्वल है, ये मैं कुरान कहते पढ़ रहा हूँ। अल्लाह क्या है? अव्वल है। वो क्या है? आखिर है। वो क्या है? ज़ाहिर है। वो क्या है? वो हर चीज का अल्लाह अव्वल है। अव्वल कौन है? आखिर कौन है? ज़ाहिर कौन है? बातिन कौन है? हर चीज का इल्म रखने वाला कौन है? मैं मुख्तसर तौर पर मैं थोड़ी वजाहत करूंगा। फरमाया कि हुवल अव्वल, वो क्या है? अव्वल है। जब कुछ भी ना था, जब कुछ भी ना था,
تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی. جب نہ تھا، جب نہ تھا، تب نہ تھا، کب نہ تھا، تب نہ تھا، کب سے پہلے، تب سے پہلے، سب سے پہلے جو ذات تھی وہ اللہ تعالیٰ. وہ الاول فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ اچھا یہاں پر گل تھوڑی اوکھی لیکن میں انشاءاللہ سمجھے سکتا ہوں. وہ اول ایسے ہے کہ اس کو کسی نے اول بنایا. وہ اول ایسے ہے کہ اس کو کسی نے اول، وہ خود سے اول ہے، وہ ذاتی طور پر اول ہے. اس کو کسی نے اول بنایا نہیں ہے. وہ سب سے پہلے ہے. وہ ایسے پہلے ہے کہ وہ پہلے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں. فرمایا هو الاول، وہ کیا ہے؟ اول. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ آخر بھی ہے. وہ کیا ہے؟ آخر. وہ اول، وہ کیا ہے؟ اول. وہ اول آخر، وہ کیا ہے؟ آخر. کل من علیہ فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن کے اندر جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اس وقت بھی رب کی ذات موجود ہے. اول کون ہے؟ اللہ. آخر کون ہے؟ اللہ. وہ ظاہر، فرمایا کہ وہ ظاہر ہے. سبحان اللہ. وہ کیا ہے جی؟ ظاہر. ہم نے مسئلے کبھی توحید سنی ہی نہیں ہے. الحمدللہ سنی جیسے توحید بیان کرتے ہیں ایسا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. اللہ کون ہے؟ اول ہے. وہ کون ہے؟ آخر ہے. وہ ظاہر ہے. وہ ظاہر کیسے ہے؟ فرمایا وہ ظاہر ایسے ہے کائنات کے ذرے ذرے سے اس کے وجود کی تمہیں دلیل ملے گی. وہ موجود ہے. ذرا غور تو کرو، زمین میں غور کرو، آسمانوں میں غور کرو، اپنی سانوں میں غور کرو، پھر جہاں کہیں بھی دیکھو گے فرمایا تمہیں رب کی قدرت کے نظارے. وہ ظاہر ہے. اچھا ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں جو کہتے تھے ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم خدا کو، خدا کے وجود کا انکار کیا. اب مجھے بتائیں جو خدا کو نہیں مان رہے وہ خدا کے قرآن کو کیسے مانیں گے؟ ان کو دہری فرقہ ہے. علماء کرام بیٹھے فرقہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہی. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہیں تلواریں لے کے کچھ دہری آپ کے پاس ہے. کہا حضور خدا ہے، کہا ہے تو پھر دلیل کیا ہے؟ اب کیا امام اعظم قرآن کہتے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. کوئی تو خدا کو نہیں مانے خدا کے کلام کو کیسے مانیں گے؟ تو دلیل کیا ہے؟ امام اعظم ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک لمبی سوچ میں گئے. کہا حضور میں دلیل دیں. آپ نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوں، ایک کشتی آ رہی ہے اور وہ سامان سے بھری ہوئی ہے اور مخالف سمت ہوا بھی ہے، طوفان بھی ہے، لیکن اس کو کوئی چلانے والا ملح نہیں ہے. کچھ چلانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ خیر و عافیت کے ساتھ دوسرے کنارے پہ آ جاتی ہے. جب وہ دہری بات سنتے کہتے امام صاحب خیر تو ہے، بھلے یہ ممکن ہے کہ ایک کشتی بغیر ملح کے ساز و سامان سے بھری ہوئی، بغیر کسی جو ہے وہ ہوا مخالف ہوا کے باوجود وہ کنارے پہ لگ جائے، بھلا بغیر ملح کے کشتی چل سکتی ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا سامنے یہی تو مجھے سمجھانا چاہتا ہوں، جب بغیر ملح کے کشتی نہیں چل سکتی تو بغیر خدا کی یہ ہستی کیسے چل سکتی؟ جب بغیر ملح کے ایک کشتی نہیں چل سکتی، بل سمجھا نہیں پی؟ جب بغیر ملح کے ایک کشتی نہیں چل سکتی تو ساری کائنات بغیر خدا کے کیسے چل سکتی؟ یہی سوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کیا. کہتے ہیں حضور خدا ہے، کہا ہے، کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ پچھلے بھی سبحان اللہ دلیل کیا ہے؟ گل سمجھا نہیں پئی؟ کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟
اتفاقی طور پر دیکھیں جو علماء ربانی گزرے ہیں جن پر رب کا خاص کرم تھا، پھر ان کی نظر ہی بڑی کمال کی ہوتی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سامنے درخت کھڑا تھا شتوت کا، فرماتے یہی میرے رب کی دلیل ہے۔ کہتے حضور ہے تو یہ درخت، یہ تمہارے رب کے ہونے کی دلیل ہے، سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا سمجھو نا، ذرا غور تو کرو، نہیں سمجھے تو پھر امام شافعی بھی تو سمجھا دیتا ہے، کذب بتا کیا ہے، یہ دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ شتوت کا پتا بکری بھی کھاتی ہے، کیڑا بھی کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی کھاتی ہے، ہلدی بھی کھاتی ہے۔ آپ فرماتے ذرا غور تو کر، یہی پتا شہد کی مکھی چوسے شہد بن جاتا ہے، یہی پتا اگر ہوا کھاتی ہے آپ فرماتے ہیں کشتوری بن جاتی ہے، یہی پتا بکری کھاتی ہے دودھ بن جاتا ہے، یہی پتا ریشم کا کیڑا کھاتا ہے ریشم بن جاتا ہے۔ تو ایک ہی پتے کو مختلف رنگوں میں جو ذات کھا رہی ہے وہ خدا کا تکبیر، نعرہ رسالت، تجدید میلاد النبی، سرکار کی آمد، علماء آل سنت۔ فرمایا کہ یہ شتوت کا درخت، ذرا غور تو کرو اس میں، ایک ہی پتا ہے، بکری کھاتی ہے تو دودھ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ دودھ بنتا ہے، شہد کی مکھی چوس لے تو شہد، یہی پتا ہے، اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو، ریشم بنتا ہے، ہرنی کھا لے تو، ہرن کھائے تو کیا بن جاتا ہے؟ کستوری بن جاتا ہے۔ ایک ہی پتے کو مختلف رنگوں میں جو ذات کھا رہی ہے وہ مجھ خدا کی ذات۔ اور قرآن ذرا اندازہ لگائیں کتنی ترقی کر لی ہے سائنس نے جی۔ آج تک کوئی ایسی مشین نہیں تیار کی، 5000 تجربوں سے ماشاءاللہ صبح شام آپ کا جی کام ہے، ابھی تک کوئی ایسی مشین تیار نہیں ہوئی کہ ایک پاسو گھاس سٹی اور دوسرے پاسو دودھ کٹیا ہو۔ ہے کوئی مشین گھاس ڈالنے سے دودھ نکلے؟ بھئی گھاس کھا رہے ہیں، مجھے بتائیں گھاس میں دودھ ہوتا ہے؟ لیکن بکریوں کھلواتے ہیں، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، وہ ظاہر ہے، تم گھر کے اندر رہنے والے جانوروں پہ غور کرو، تمہیں رب کے ہونے کی دلیل مل جائے۔ غور تو کرو۔ اور قرآن نے دودھ کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ فرمایا ذرا غور تو کرو، غور کرو گے تو فرمایا یہ گھر کے اندر جو تمہارے جانور ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اس کے اندر بھی غور کرنے کا موقع موجود ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ فرمایا نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا۔ رب فرماتا ہے کہ تم کھلواتے ہو اس کو گھاس ہو، چارہ ڈالتے ہو، اس کا گوبر ہی بنتا ہے، اس کا خون بنتا ہے، لیکن خون اور گوبر سے اس کے درمیان سے جو ذات دودھ نکال رہی ہے وہ خدا کا بچ کے نہیں گوبر آئے دودھ تھلے پاسو گئی مینڈا نکلیا خون نکلا ہے۔ ذرا غور تو کریں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا۔ قرآن آتے لبن کہتے ہیں دودھ کو، لبن عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن کہتے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے لبنًا خالصًا۔ رب فرماتے ہیں ہم لبن خالص، دودھ خالص تمہیں عطا کرتے ہیں۔ دودھ لیکن سمجھ نہیں آتی کوئی ساڑھے کو پہنچتے اتھو نکل گیا نا اتھے ماشاءاللہ
اور میں نے ایک جگہ لگایا نیا دو دیکھو نا ماشاءاللہ دو ہی تبدیل کرنے لانے اللہ خیر کرے کیونکہ تو شہر جو گرو تو ماشاءاللہ وہ یہ پوٹر سٹی پایا ہونے جو ادھر سے آتے ہیں اتبار کرتے ہیں چلو یار پانی ہے امید ہے پوٹر تو پاک ہو سی میں نے ایک بندے کو میں نے کہا پہلے میں دو بندے چینج کیے ہیں تو آپ مہربانی کریں خالص کرو سر یہ فکر ہو میں نے کہا خالص سر کہتے سامنے سبحان اللہ خالص ملے گا ابھی مہینے نہیں گزرا میں کہا ناراض تھے کہ نہیں بچہ زیادہ پانی دے پیندے پئی ابھی اس کے ہوئے میں بھی دودھ پتر آنا میں آدھا صحیح پاس کی کرا گرمی میں انہیں تھوڑی بھروسہ دینے ہونے میں کہ تھوڑی کھانے بھی سٹی کر شربت یاد تھی کیا میرا مسئلہ یہ ہے قرآن کہتا ہے لبنا خالصا لفظ یاد کر لبنا خالصا لبنا خالصا لبنا خالصا خدا کی قسم آدمی اندازہ لگا کے دیکھے یہ دن گھروں کے اندر خالص دودھ آ جائے خالص دودھ بیچنا شروع کر دے وہ گھر والے فقیر نہیں بادشاہ بن جاتے اندازہ لگا کے مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سبحان اللہ میرے حضرت فرماتے لوگوں عمر وہ ہے کہ شیطان بھی دیکھ کے تو آج کی عمر وہ کہاں کریں انشاءاللہ شیطان قریب نہیں آئے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلیوں کو گشت فرما رہے ہیں آپ سوتے نہیں تھے ایک انداز ہوتا تھا گلیوں میں جنم رات کو آپ چہل کر بھی فرماتے کہیں بھی پریشان حال تو نہیں ہے کہیں مصیبت تو نہیں ہے ایک رات اس طرح ہوا کہ گھر کے پاس سے گزرے ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو دودھ میں پانی ملا دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ذرا رکے وہاں پہ بیٹی کہتی ہے ماں پتہ نہیں عمر نے منع کیا ہوا ہے اب حضرت عمر یہ باتیں سن رہے ہیں کہ ماں پتہ نہیں عمر نے منع کیا ہے کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے عمر کو دیکھ رہا ہے لیکن جب حکمران اس سوچ کے ہو حکمران جب خوف خدا والے ہو پھر ریا ان کے محتاج رہنے والے بند کمروں کے اندر بھی کوئی سے بچ رہے ہیں بند کمروں کے اندر بھی وہ پھر خیال سے بچ رہے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں وہ مدر سنا بیٹی کو کہا ماں نے بیٹا دودھ میں پانی ملا تو کہا عمر نے منع کیا ہوا ہے ماں کہتی بیٹا عمر کون سا سن رہا ہے سبحان اللہ عمر کو سن رہا ہے تو بیٹی کہتی ہے ماں عمر نہیں سن رہا عمر کا خدا تو سن رہا ہے عمر کا رب تو سن رہا ہے بس حضرت عمر نے اتنی بات دیکھی 7 خادم تھے فرمایا گھر کو نوٹ کر لو گھر پہ تھوڑا نشان لگا دو صبح مجھے بتانا یہ کس کا گھر ہے صبح ہوئی کچہری لگی اب خادم کو پھینک کے ذرا دیکھ کے آؤ وہ کون ہے وہ کون سی بچی ہے اتنا خوف خدا کہ رات کی تنہائی میں رات کے اندھیرے میں دنیا سوئی ہوئی ہے لیکن اس کے سینے میں رب کا خوف موجود ہے ذرا دیکھ کے وہ کون ہے وہ جاتا ہے خادم واپس آتا ہے کہا دیجا وہ فلاں جو عورت ہے وہ بیوہ تھی اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور وہ بچی جو کہتی تھی دودھ میں پانی نہیں ملانا کہا آلیجا وہ ایک یتیم لڑکی ہے حضور ہے یتیم لیکن ہے خوف خدا والی دل میں تڑپ ہے خوف خدا ہے رب سے کرتی ہے حضرت عمر نے جب یہ بات سنی بیٹوں کو بلاتے ہیں عبد الرحمن عبداللہ عاصم تینوں بیٹوں کو بلاتے ہیں فرماتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے ایک لڑکی ہے جو اس کے ساتھ شادی کرے وقت کا بادشاہ ہے لیکن بیٹوں کی شادی یتیم دیکھا کیا ہے مسئلہ ہے کہ کی شادی کے بیان کے سن سکاؤ تو سمجھ شادی کا بیان تو اس کا تو سب بولنے سرندے کو کوئی جی فوت تھی دے ساری آوائی چیروں میں تھی آج کلنا دا بیان نہیں اگر یہ ماحول خدای قسم اس کے شادیوں کے موقع پر نہ شروع ہو جائے
انشاءاللہ بہت ساری مصیبتوں سے نکل جائیں گے. اور اس طرح کے ماحول جب شادی کے موقع پہ جب نعت رسول پڑھی جائے بیانے ہو اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ پورا معاشرہ من کے گوارا بن جائے گا. ادھر ادھر ہم بچتے ہیں بس یہ تھوڑی سی کمی رہتی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ تو ان محفلوں میں آتے رہیں گے نا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ بھی محفل دور ہوتی رہیں گے. اب حضرت عمر بلاتے ہیں آسرا اپنے بیٹے حضرت عاصم کو حضرت عبداللہ کو عبد الرحمن کو بیٹا ایک لڑکی ہے نوجوان ہے